اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات وبرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیف فرمائے ایک سروات آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے دعا فرمائے ہے جناب کی اجازت نوکر شروع کریں آپ کے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور میرے بھائیوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے ہر میدان میں مولا عزت اور فتح عطا فرمائے دشمنان آل محمد کے شر سے مولا امان عطا فرمائے شہنشاہ معظم کے ظہور میں مولا تاجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کے قدموں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حج و زیارات مولا نصیب فرمائے بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے ذکر کا صدقہ میں جو مومن بیمار ہیں جن کے لیے مجھے حکم دیا ہے مومنین مومنات مدبر مجتبہ ہمارے بیٹے سمیت مالک تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی مرحومین اس خانوادہ کی مرحومین اور ملت کے شہداء کے مولا درجات مزید بلند فرمائے بے گھروں کو مولا گھر عطا فرمائے بے روزگاروں کو مولا روزگار عطا فرمائے آپ تمام عزاداروں کو مولا سلامت رکھیں یہ پورا گھر یہ پورا خانوادہ مالک ان تمام میرے بھائیوں کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے آج پہلا دن ہے پہلی گفتگو ہے پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا 21 روزہ یہ پروگرام ہے پھر 21 دن آپ نے مجھ سے بھی بڑے بڑے علماء کو سننا ہے اور سن چکے ہیں میں تو ایک بانی کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہوں جو بھی کج مج بیانی ہے وہ قبول فرمانا منبر علم منوانے کی جگہ نہیں ہے یہ خدمت اور نوکری کی جگہ ہے علم منوانے کے اور میدان مولا نے بڑے رکھے ہوئے یہاں عزاداروں کی زیارت ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے ابتدا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جہاں تک آپ سفر کریں گے میں بھی مولا کے صدقے میں آپ کا ہم سفر رہوں گا سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہف لقب ہی تیرے قائم مولا کا ہے سبحان اللہ جو خوش ہو گئے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے اس سے زیادہ داد 10 دن میں نہیں مانگوں گا اس سے کم بھی نہیں لوں گا اتنا کافی گزارا ہو جائے گا آپ کو بابا کائنات میں یہ واحد میرا شہنشاہ معظم ہے آدم پہلے آئے تھے صحابہ بعد میں تھے نوح موسیٰ عیسیٰ خود سرکار مصطفیٰ علی مرتضیٰ حسن مجتبیٰ یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ ہیں ہی تیرے 12ویں کے صحابی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا بڑا وہ شہنشاہ ہے ایک لفظ کہنا ہے جی کتنا بڑا وہ شہنشاہ ہے جو غیبت کے پردے میں تشریف فرما ہے جو غیبت الہیہ کا وارث ہے عام بندے کی غیبت کا وارث نہیں ہے اللہ کی غیبت کا وارث ہے ان 14 میں سے ہر ایک نے اللہ کی کسی نہ کسی صفت کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے تمام ہی 14 کے 14 اللہ کی صفات کے مظہر ہیں لیکن کچھ صفات ایسی ہوتی ہے جو ایک کے ساتھ منسوب ہوتی ہے جس طرح امیر المومنین صرف علی ہیں 14 میں بھی اور کوئی نہیں مولا آپ کے وہابہ کو یہ جو چپ کر کے بیٹھے ہو چلو مسکراتے تو رہو یار اس طرح والا یہ جو میرے اس طرف کے دوست تشریف فرماؤ تو جب ہم علی کے علاوہ حسن کو بھی امیر المومنین نہ کہتے ہیں نہ مانتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں نہ اجازت ہے وہ حسن کو ہم امیر المومنین نہیں کہتے یزید کو کیسے مان لیں گے ہم یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو نا کنجوسی کر رہے ہو جو 12ویں کو سلام نہ کرے وہ بھی شیعہ ہے یار
ہاتھ بلند کرو جوان وقت. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی جان. یہ رونق ہمیشہ آپ کی یہ عزاداری یہ ولاء عزا کا سلسلہ مالک مجتبہ فیملی کی نسل میں قائم و دائم رکھے. یا آپ کو واہ واہ ہے. ادھر والوں نے زیادہ قیمت دی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. دل سے دعا دیتا ہوں. خوش آمد نہیں کرتا. خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، حرام ہے. جو حق ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اسی طرح ہر معصوم کے ساتھ اللہ کی کوئی صفت، جس طرح اللہ بغیر بدن کے بولتا ہے، بے بدن ذات ہے خدا. اللہ وجود رکھتا ہے، جسم نہیں رکھتا. آپ کی کیا بات ہے جو معرفت والے چہرے ملا دیے ہیں مجھے. مجھے 10 دن حسرت پوری ہوگی یار. اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے میرا مولا. جو میری حسرت پوری ہو جاتی ہے جہاں پر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر کسی کے پاس کرنے والی نہیں ہوتی. اتنا سستا نہیں ہے علی کہ ہم ہر کسی کو بانٹتے پھریں. بڑا مہنگا ہے علی، بڑا مہنگا ہے. وہ تو ہے ہی ہے. میں بتاؤں کہ علی کتنا قیمتی ہے اور آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ نے اپنے محبوب سے بھی کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب ان سے کہہ دے کہ ایک تیری رسالت کا میں اللہ گواہ ہوں اور دوسرا وہ گواہ ہے جو پوری الکتاب کا علم رکھتا ہے. واہ واہ. جو بول پڑے ہو نا قسم سے میں قبر تک ان کی صورت نہیں بھول سکتا. مشکل بات پہ بولے ہیں، اشارے میں بول گئے ہیں. میں اللہ تمہارا گواہ ہوں تیری رسالت کا، اور جو الکتاب کا خاص ترین کتاب کا مکمل علم رکھتا ہے وہ بھی تیری رسالت کا گواہ ہے. اب میں کیا ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے جناب کے سامنے. اپنے جس کو آپ بڑا عالم سمجھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں. گواہی دینے کے لیے ایک شرط ہے، یعنی خطبہ نکاح میں بھی گواہ بنے تو اس میں بھی یہی شرط ہے شاہدین عادلین، گواہ 2 ہوں اور دونوں برابر ہوں. آپ جیو جو ہاتھ اٹھا رہے ہو آپ سلامت رہو. بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو خیر ہے. یہ نہ ہو کہ ایک مرد ہو، ایک عورت ہو، ایک بچہ ہو، ایک جوان ہو، ایک مجنون ہو، ایک عقل مند ہو، پھر گواہی نہیں چلے گی. دونوں برابر ہوں گے تو پھر جا کر گواہی مکمل ہوگی. یہ عام گواہی نہیں دی جا رہی. سبحان اللہ جی آپ سلامت رہیں. یہ گواہی دی جا رہی ہے سرکار کی رسالت کی. میرا اللہ تو اللہ ہے، علی معلوم ہے، تو خالق ہے، علی تیری مخلوق ہے، تو معبود ہے، یہ تیرا عبد خاص ہے. شاہدین عادلین کدھر لے جائیں؟ اللہ کہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں علی میرے برابر نہیں ہوتا، نہ میں علی کے برابر ہو سکتا ہوں، لیکن دیکھ تو صحیح کہ میں چھپ کے گواہی دے رہا ہوں. کسی نے بھی نہیں ماننی تھی. ایک دو ہاتھ گنتا ہوں جوانوں کے. ناراض نہیں ہونا بچوں. آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کافی ہے. ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، مسکراہٹ کافی ہے. واہ واہ واہ. میں مخفی یہ جو ہے نا کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلق محمد خلقا. حبیب میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ ترجمہ ہم کب سے سن رہے ہیں اور یہی کیا جا رہا ہے. ہو گئی شاید یہی، لیکن جو گرامر ہے، جو لغت ہے، اس کا مذہب نہیں ہے. لغت علم ہے، وہ نہ اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. علم کا کس بات کا مذہب؟ علم تو ہدایت دیتا ہے. اگر ہوتا نا کن تو خفین تو پھر ترجمہ ٹھیک تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. واہ 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 واہ. یہ ہے کن تو کنزن مخفین، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. پھر میں نے خود چاہا کہ میں پہچانا جاؤں.
میں اکیلا پھنس گیا ہوں شاید. مشکل بات تو نہیں ہے, یہ بچے نے میرا ساتھ دے دیا ہے, بھائی نے بھی مجھے دعا دے دی, در والے بھی مسکرا پڑے. در والے تو چل بول ہی رہے ہیں, بول آپ رہے ہیں, ثواب سب کو ہی ہو رہا ہے. چھپا ہوا نہیں, چھپایا ہوا خزانہ تھا. پھر میں نے خود چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, جانا نہ جاؤں. دعا فرمانا آپ بڑے بھائی ہیں, مشکل میں پھنس نہ جائیں. مجھے کیا پتا یہاں کون کون ہے, کیا دماغ ہے, کیا سوچ ہے. علی ہر بندے کے لیے تو نہیں ہے نا. اگر علی سب کے لیے ہوتا تو پھر اللہ سب کو ہی دیتا. اللہ نے بھیجان علی کسی کسی کو دے. ہائے 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 ہائے. یہ ہوا یار کس کس بات کو چھیڑیں, ایک ہی دن میں 10 دن تو نہیں پڑ جانا. یہ ہوا, فضا, خلا, چاند, ستارے, سیارے, یہ خوراک, زمین, یہ زمین, آسمان, یہ سیب, انگور, کھجور, یہ سموسے, پکوڑے. آج کل رواج ہو گیا نا, آج کل ان کا بھی یار وقت ہے نا. پورا سال جو نہیں کھاتے وہ اس پاک مہینے میں اگر افطاری کے وقت سموسے پکوڑے نہیں تو بندے منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب حکم یہ ہے کہ نمک کے ساتھ روزہ کھولنا چاہیے اور اس کے بعد تھوڑا سا گرم پانی پینا چاہیے. پھر آپ جو بھی خوراک استعمال کریں نمک کے ساتھ روزہ استعمال کھولیں, کیونکہ نمک کی عدد 110 ہے. تاکہ تمہیں چکھتے ہوئے علی تو یاد رہے نا, تاکہ اللہ کو بھی پتا چلے نمک حلال کون ہے. نمک ہاتھ بلند فرما لو, حیدری علی ولی اللہ. حیدری میں 10 دن آپ کی خدمت میں رہوں گا, بھائی کے پاس رہوں گا, گھر ہے میرا. ویسے مثال دے رہا ہوں کہ یہاں میں کھانا بھی کھاؤں گا, پیپسی, بوتل, کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, یہ وہ, ٹھنڈا پانی, دودھ, چائے, یہ پھل فروٹ, یہ پکوڑے, سموسے, افطاری, سحری, سارے کہیں گے نا. اگر میں کسی موڑ پہ اس گھر کے کسی بچے کو بھی دیکھ کے منہ پھیر لوں, یہ نہیں کہنا کہ یہ پیپسی حرام ہے, واہ 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 یار, یہ جو نا مٹن حرام ہے, اس نے تو یہ روٹی بھی کھائی تھی, چپاتی حرام ہے. نہیں, سارے کہیں کہ نمک حرام ہے. یار بے وفائی بندے سے کی لعنت علی بھیج رہا ہے در. سبحان اللہ, کیا برکت ہے میرے بادشاہ کے ذکر میں بھائی جان. حیدری کیا روحانیت ہے آل محمد کے نوکروں کے چہروں کے اوپر, کیا بہار برس رہی ہے آپ. سبحان اللہ. آپ کو واہ واہ. تو یہ ساری نعمتیں ہیں جنہیں ہم نعمت کہتے ہیں, اللہ نے یہ سب کو دی. سورج وہاں بھی طلوع ہوتا ہے جہاں اللہ کا ماننے والا بھی نہیں ہے. پیسے شیسے میرے خیال میں ان کے پاس ہم سے بھی زیادہ ہے, جو دشمن خدا ہے. سلامت رہے آپ. سورج وہاں بھی طلوع ہوتا ہے, زمین وہاں پہ بھی ہے, آسمان کا شامیانہ وہاں پہ بھی ہے, چاند کی چمک وہاں پر بھی ہے. انگور, کھجور, یہ وہ, بلکہ ان کو زیادہ شاید فریش ملتے ہیں ہم سے بھی. تو اللہ نے یہ چھینی سنی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے اللہ کی قسم 2 کیمروں کے سامنے پہلے دن اتنے حسین علیہ السلام کے عزادار, میرے مولا امیر المومنین کے حبدار, قائم کی ریت میرے سامنے تشریف فرمایا. میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈرامہ کر رہا ہے حضرت مولانا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. یہ بڑا چکر باز ہے. یہ دین کو آڑ بنا کے اپنے بنگلے بناتا ہے. چپ کیوں کر گئے ہو؟ رشتہ داری تو نہیں ہو گئی تمہاری؟ یہ دین کی آڑ میں, نماز اور محراب کی آڑ میں ہمارے بچوں کو لڑا رہا ہے. یہ اللہ قیامت کے دن چپاتی کا پوچھے گا, روٹی کا پوچھے گا. یار عقل ہی نہیں مانتی اس بات کو. میں 10 دن کے بعد جانے لگوں, غفران بھائی کا نوکر میرے سامنے آ کر گیا جو 10 دن کھایا پیا حساب دے کے جا. نہیں لیں گے. تو جو امید بندے پہ نہیں, اللہ روٹی کا پوچھے گا. مجھے
مجھے اللہ کی قسم 12ویں کی غیبت کبریٰ کی قسم قیامت والے دن فرشتے بندے کو پکڑ کر اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے، اس کے رجسٹر رکھیں گے نام اعمال کے، عرش سے کبریا کی آواز ہے گو جبریل کیا پھولا پھالی کرنی، میں اللہ جانتا ہی جانتا ہوں سب کچھ، بس اوپر اوپر دیکھ علی لکھا ہے تو بسم اللہ ورنہ لعنت بھیج پھینک۔ علی حق حق کوشش تو کر لو جو جوان تشریف فرماؤ، حیدری انگور کھجور کا نہیں پوچھنے لگا، علی کا ضرور پوچھتا ہے۔ ہدایت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے ذکر آل محمد، جسے ہم لوگ ویسے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں چلو چل پھر بھی آئیں گے سن بھی آئیں گے، نہیں پھر نہیں آنا، پھر گناہ ہے۔ اگر کچھ لینے آئے تو پھر حسین کچھ نہ کچھ عطا کر کے بھیجے گا، بلکہ سب کچھ ہی عطا کر سکتا ہے، کچھ کیا ہوتا ہے، دروازہ جو کھول دیا اس نے۔ اور نصیب کی بات ہے کہ جی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، واہ جی واہ، اللہ کو کیا فائدہ ہے روزوں میں؟ نہیں، یہ حدیث ہی غلط ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ وجہ رجب اللہ کا مہینہ کیوں، شعبان آپ کا کیوں ہے، رمضان آپ کی امت کا کیوں؟ فرماتے ہیں جس کو جس مہینے میں فائدہ ہوا ہے وہ رجب میں اس کا گھر آباد ہوا، اسی کا مہینہ شعبان میں وہ آیا جس سے میں ہوں۔ یہ علم پر میرا ہاتھ ہے، مجھے 25-27 سال ہو گئے شبیر علیہ السلام کے دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے، اور آپ حسین کے عزاداروں کی نوکری وکالت جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے کرتے ہوئے، آج تک میں نے جملہ نہیں کہا، پتہ نہیں کس نے بھیجا کس نے کہا، اور میں ہدیہ آپ کی بارگاہ میں کرنے لگا ہوں۔ مجھے حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے، سرکار مصطفیٰ نے 3 شعبان کو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، پھر رسول کا نانا فرماتے رہے میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ میری شریعت کا محافظ حسین، میری رسالت کی بقا حسین، میری نبوت کی بقا حسین، میری عزت کا ضامن حسین، میری رسالت کی جو عزت ہے اس کا محافظ حسین ہے۔ یہ مصطفیٰ فرماتے رہے اٹھ کے بولو نہ بولو، چلے جاؤ کل آؤ نہ آؤ، میں کیا کروں؟ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اللہ کہتا رہے گا میں بھی حسین سے ہوں۔ حیدر حیدر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو تھک گیا ہے وہ اس کی چھٹی ہے یار، باقی تو مہربانی کرو تھوڑے اونچے کرو ہاتھ، احسان کرو۔ حیدری اللہ اکبر کلندر، آپ کو اس کی توحید کی بقا کا ضامن بھی حسین ہے۔ ایک حسین علی شہنشاہ فرماتے ہیں قطب بین السماوات والارضین، میں علی زمین اور آسمان دونوں کے درمیان قطب ہوں۔ کیا زمین اور آسمان علی کی ولایت کی ٹیک پہ کھڑی ہے؟ مشکل بات نہیں ہے، ہم جو میرے علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں سندھی سرائکی وہ تو سمجھیں گے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو یہ چکی چلاتی تھی پہلے ہماری پھوپھیاں دادیاں ہاتھ والی آٹا پیسنے کے لیے، صبح صبح اٹھ کر وہ ایک عورت پہلے وہ چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے پتھر کے، درمیان میں کیل ہوتا ہے، اسی کو عربی میں قطب کہتے ہیں۔ تم بھی چھپ ہم بھی چھپ، مزہ لیتے ہیں، ہوا بڑی خوبصورت ہے، کراچی کا موسم اچھا ہے، دور میں بھی ٹھنڈ ہے، اسی کو عربی میں قطب کہتے ہیں، جس کے درمیان وہ پارٹ چلتا ہے۔ جب ایک عورت چلی جائے آٹا اپنا پیس کے 2-2.5 کلو دانے، دوسری آتی ہے وہ اوپر والا پارٹ اٹھاتی ہے تاکہ صفائی کرے،
تو 10 20 25 دانے نا وہ پڑے ہوتے ہیں، ان کو نہ اوپر والا پارٹ پیستا ہے نہ نیچے والا. آپ کو واہ واہ. کئی دفعہ ہم نے پوچھا کہ 2 2.5 3 کلو دانے پس گئے، یہ 10 12 دانے بچ گئے. انہوں نے کہا بیٹا چونکہ یہ کیل کے پاس پڑے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. ہاتھ یہیں پہ رکھنا جنہوں نے اٹھا لیے ہیں، وہ زحمت کرنا. جو نہیں اٹھا سکے ان کو میں زحمت نہیں دینے لگا، وہ ویسے لطف سے لیتے رہے، عبادت ان کی بھی ہو رہی ہے. چونکہ کیل کے پاس ہوتے اس لیے ان کو نقصان نہیں ہوتا. پھر مولوی اپنی خبر لے، ہماری قبر کا ٹھیکیدار کیوں بنتا ہے؟ ہمیں جہنم سے نہیں ڈرا، ہم کتب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ جملہ میں نے کہنا، ایک ہاتھ بھی جوان کا نیچے رہ گیا زخمی ہو جائے گا جعفر. چلو آج دل نہ بھی کر رہا ہو تو اٹھا لینا، افطاری کے بعد آتے ہو سکتا ہے جسم میں نقاہت ہو. کائنات جس کی ٹیک پہ کھڑی ہو اسے علی کہتے ہیں، توحید جس کی ٹیک پہ کھڑی ہو اسے حسین. جیو جیو جیو. ہاتھ اٹھاؤ خیرات لے لو. حیدر تھوڑا سا دم ہو تو تھوڑا اونچا بولنا، حیدری. جو نخرے سے مجلس جشن سنے نا وہ خود پڑھ لیا کرے. یہ ڈیوٹی ہماری لگ دی ہے، جب لگائی اس نے ہماری ہو تو جناب کو کیا تکلیف. جس علم پہ ناز ہو وہ بھی خود پڑھ لے، وہ رکاوٹ تھوڑی ہے. حسین سب کا ہے، یہ توفیق ہوتی ہے. آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم سنیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا ہم پڑھیں گے. اپنا اپنا وعدہ دونوں نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا سرکار. حسین علیہ السلام کی کہاں تھے؟ میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے خود چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جانا نہ جاؤں. جب آپ میرے گھر تشریف لے آئے، میں آپ کے گھر حاضر ہو جاؤں، چھوٹا بچے آ جاتے ہیں ملنے، انکل کو سلام کرو یا علی مدد کرو، تو بندہ اس بچے سے بھی کہے نا بیٹا اللہ کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک. اسی کو جاننا کہتے ہیں. یہ جاننا ہے. جہنم دیکھی ہے، جنت، فرشتے، جزا سزا، عرش لوح قلم کرسی، نہیں نا پتہ تو ہے. اسی کو جاننا کہتے ہیں. پہچاننا اور بات ہے. میں نے آپ کی زیارت کر لی ہے، اب جب بھی آپ میرے سامنے آئیں گے تو میں پہچان جاؤں گا یار ان کو میں نے وہاں مجلس میں دیکھا تھا، جشن میں دیکھا تھا، عزاداری میں دیکھا تھا، یہ مومن ہے، میرے مولا کے حقدار ہیں، سلام کروں گا یا علی مدد آپ کو کروں گا. کیونکہ پہلے دیکھا ہے پھر یہ پہچان ہوگی. اللہ کہتے ہیں میرا حبیب میرا دل ہے، میری چاہت ہے کہ جانا تو میں بہت گیا ہوں. میں چھڑ گیا ہوں، اب یہ 10 دن نہ چھوڑ جائے. ادھر والے تھوڑے اب چلو مہربانی آپ نے بھی مدد فرما دی ہے. او آدم سے میں جنگ لگاؤں، آدم نے بھی مجھے میری پہچان نہیں کروائی، بتایا ہے کہ میں ہوں. سب کو پتا ہے میں اللہ ہوں. ہر زبان میں مجھے کسی نہ کسی، ہر بندہ اپنی زبان میں مجھے مان رہا ہے. میری چاہت ہے میں پہچانا چاہتا. تو حبیب میں نے تجھے ایسے خلق کیا جس طرح خلق کرنے کا حق ہے. اس حق پہ داد کبھی بھی نہیں ملی. اس حق پہ داد کسی نے نہیں دیا آج تک. آپ 2-4 دوست بول پڑے مہربانی ہے یار میں آپ سے مدد مانگوں، میں بھائی جان سے مدد مانگوں کہ بھائی جان فلاں مشکل میں پھنس گیا میری مدد فرماؤ، تو وہ کہیں گے جتنا میرا حق میں ادا کروں گا تیری مدد کا. کیا مطلب؟ پوری جو میرے پاس پاور طاقت ہے، واہ 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 واہ، وہ میں خرچ کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے حبیب میں نے ایسے خلق کیا جس طرح خلق کرنے کا حق ہے، یعنی پوری الوہیت کی کاریگری. سبحان اللہ. بہت اچھے لگے ہیں جو 10 12 20 دوست میرے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں. پوری اللہ
میری پوری کاریگری ہے. لما تعلقت ارادت الحق بیجاز الخلق فابرز الحقیقت الاحمدیہ من قموم الحضرت الاحدیہ فممیزہ بمیم الامکان ثم انبجست منہ عیون الارواح. حدیث باقریہ ہے، آپ کے 5ویں مولا کی حدیث ہے. سرکار فرماتے جب بے دل کے دل میں خیال آیا کوئی تو ہو جو مجھے بھی بتائے میں لگتا ہی کیسا ہوں. ہاتھ باندھ رہا ہوں اس بندے کے سامنے بھائی جان جس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. کون کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائے؟ جس کا بدن ہی نہیں، جسم ہی نہیں، چہرہ ہی نہیں. وہ کہہ رہے مجھے کوئی بتائے کہ میں کیسا لگتا ہوں، میں پہچانا جاؤں. آپ جیو کتنے اچھے لگے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے کہا جیو. ویڈیو شیڈیو بنانی ہے، داد بھی دینی ہے، ورنہ بندہ جاسوس لگتا ہے. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاسوسی ہو ختم ہو گئی جو ہونی. آپ کیا جاسوسی کریں؟ ہم کچھ چور ہیں کہ ہمارے جاسوسی کریں گے؟ تو میدان میں کہہ رہے ہیں کہ علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے، علی حق ہے، تھا، رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ حبیب میں نے تجھے خلق کیا جس طرح خلق کرنے کا حق ہے. جس طرح فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایسے تجھے پاک رکھا ہم کو اے آل محمد جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. یہ نہیں کہا کہ تم سے گناہگار دور ہے، تم سے جو دور ہے وہ رجس ہے. رجس سے نجاست سے اگلی بات ہے. چکر آ جاتا ہے کہ کیا ہماری کیا کتنے پر یار ہمارے، یا جناب بھی کتنی پرواز کریں گے. یہ تو توفیق پر ہے، آپ کو بھی مولا دے مجھے بھی دے. کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی ایسا ہو جو مجھے بتائے کہ میں لگتا کیسے ہوں. فَأَبْرَزَ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ مِنْ قُمُومِ الْحَضْرَةِ الْأَحْدِيَّةِ. فرمایا اللہ نے حقیقت احمد کو ظاہر کیا. کہاں سے؟ داد بند احدیت کی کان سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. او بھائی جو چپ کر گئے ہو ناراض نہ ہو جانا. میں تو کسی کے عشق میں چھڑ گیا ہوں، پتہ نہیں کس نے چھڑا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا. ہوگی آپ میں کوئی ہستی، ہوگی کوئی آپ میں، لیکن جو ہیں وہ سب کا فائدہ کر رہے ہیں. احدیت کی کان سے، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، کوئلے کی کان کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے. شکل دیکھ محمد جیسے کی، یا 14 جو آ کہتا ہے میں 14 جیسا ہوں. شکل دیکھ، تیرا منہ ابا پہ نہیں ہے، ان کا چہرہ اللہ پہ ہے. جی ہو ایک دفعہ تو زحمت کریجئے، ہاتھ بلند کر لے جوان. حیدری کلندر واہ 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 واہ. ہاں جی 14 کے 14 ہیں. پھر حبیب میں نے تجھے ظاہر کیا احدیت کی کان سے، ظاہر کر کے اس مالک کے سامنے. کیا نظر آیا؟ بے دل دل دے بیٹھا. ہائے ہائے قریب آ گئے ہیں جناب. زحمت نے تمام ہونے کے قریب آ گئے. آپ کی پیچھے ٹائم بچی کتنا گیا، یہ تو پھر میں نے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آپ نے تھک ہی نہ جائے. اچھا قسم سے یہ کہاں ختم ہو تمہارا ذکر؟ یہ کہاں بات؟ یہ سمندر ہے جس کی نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا کا پتہ، درمیان میں ہم علم کے دعوے دار بنے پھرتے. مولا کی قسم ہے سامنے. پھر 80,000 سال کے بعد اللہ اپنے محبوب سے بولا حبیب اگر تو نے میرے پاس رہنا تو تو بھی ایسا رہتا، میں بھی ایسا رہتا جیسا میں ہوں، جیسا تو ہے. تو بھی یاد ہے، میں بھی یاد ہوں. میں تو ہوں ہی بے مثال، اس ٹائم تیری مثال بھی کوئی نہیں. میں تو ہوں ہی لا شریک، اس وقت تیرا شریک بھی کوئی نہیں.
میں بے بدن ہو کر احد ہوں. سبحان اللہ. کون خیرات دے رہا ہے آپ کے لیے؟ لیکن تو نے جانا ہے زمانے میں میرا ایک خاص کام ہے، کچھ 2-3 کام میرے اپنے ذاتی ہیں جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا میرے علاوہ، اور میں بدن نہیں رکھتا. بس ان 3-4 کاموں کے لیے تجھے بھیجنا ہے، زحمت دینی ہے. اگر تو ایسے چلا گیا تو لوگ تجھے احد مانیں گے کہ میں تو نظر ہی نہیں آتا، میری احدیت زخمی ہو جائے گی. تجھے لا شریک مانیں گے جبکہ میں ہوں، تجھے بے مثل و بے مثال مانیں گے جبکہ میں ہوں. یا اڑ جاؤ گے یا میں کوئی نہ اڑوں گا. اس وقت سرکار مصطفیٰ نے اللہ سے کہا مالک پھر کرنا کیا چاہتا ہے، پھر کیسے احدیت بچائے گا؟ فوراً اللہ نے اسی ایک نور کو 2 برابر حصوں. آپ کی کیا بات ہے؟ دوسرے کا نام علی رکھ دیا. اللہ کہتے تیرا دوسرا آ گیا، میں ایک. اور اب تو مولوی مان جا کے علی توحید بچانے والے کا نام ہے، اللہ بننے والے کا نام. سبحان اللہ. آپ کو واہ واہ میرا بھائی، سلامت رہے آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں ادھر ہی. پہلے دن مولا کا آپ اتنی رونق لگا دی ہے بھائی جان، قسم سے. رسول کا آدھا ہے علی، علیحدہ سے نہیں ہے علی. آدھا خون ہے رسول کا، آدھا جسم ہے رسول کا، آدھی روح ہے رسول کا. ٹھیک ہو گیا نا؟ میں پہچاننا جو اس لیے بنایا، قریب آ گئے آپ کے. پھر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے اردو میں، آپ کو یاد ہے. رسول فرماتے ہیں کہ علی کو، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، علی کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور میرے، اور مجھے بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے. یہ جاننے والی بات ہی نہیں ہے. اس حدیث میں جو ترجمہ کیا وہ جاننے والا نہیں ہے. فرمایا لا عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کی معرفت کسی کو نہیں سوائے میرے اور علی کے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور علی. ہاں مہربانی پہچان. اور فرماتے ہیں اسی طرح لا عرفونی، مجھے بھی کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ اور علی کے. علی کی بھی پہچان کسی کو نہیں. دیکھا سب نے ہوگا. خود علی سے پوچھا کہ مولا آپ کائنات کے مشکل کشا ہیں، کبھی آپ پہ بھی مشکل بنی؟ فرماتے ہیں ایسی بنی پھر گئی نہیں. مولا کون سی؟ فرمایا یہ تھوڑی مشکل ہے، جو میں نہیں ہوں وہ بن کے پھر رہا ہوں. یار ہاتھ تو اٹھا لو یار، میرا بھی دل کرتا ہے یار. مہربانی سرکار. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. ہاتھ بلند کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو پھر بھی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. یہ تو نہیں کہ صرف ہاتھ اٹھانے والوں کو میں دعا دے رہا ہوں، میں سب کو دے رہا ہوں. باقی جسے نیند آئی ہے وہ چلا جائے، اسے دیکھ کے میں سو جاؤں گا، کیونکہ پیچھے سے بڑے تھکے ہوئے ہیں. پورا شعبان مولا کی نوکریاں کی ہیں. اللہ سپر پاور ہے نا، اللہ سے بڑا افضل یہ سوچ بھی نہیں ہے. اور یہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی غلط ہے. وہ کون سے سب ہیں جن سے اللہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر کا معنی ہے بس اللہ ہی بڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تعریف خود عربی کا لفظ ہے. الرفع یعرف تعریفاً، اس کی گردان ہے یار. تعریف کے معنی کیا ہے؟ جس کی حد بیان کرنی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ممبر ہے. نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ انسان ہے، نہ بندہ ہے. اس کی تعریف مکمل ہے کہ یہ ممبر، اس کی حد بند ہو گئی. اس کی تعریف کرو گے. تمیز خود کو نہیں، کافر ہمیں کہتے ہو. جو یوں یوں کر رہے ہیں نا، مزہ آ رہا ہے مجھے. الحمدللہ کا معنی ہے ہر حمد اللہ کے لیے. ہر حمد، تمام حمد بھی نہیں کہنا. تمام بھی اختتام کو کہتے ہیں. مجلس تمام ہو گئی، ختم ہو گئی. تمام نہیں، ہر حمد اللہ کے لیے. مثلا آپ اچھے لگ رہے ہیں میرے سامنے، میں نے کہا بھائی جان کیا بات ہے، آج بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں، بڑے خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہے ہیں. یہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے. تعریف آپ کی ہے، حمد اللہ کی ہے. چونکہ خالق کی حمد ہو رہی ہے کہ جس نے اچھا بنا کے بھیجا. تو اسی طرح کیوں ہاضمے یوں یوں کرنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کے. ہم جب بھی علی کے فضائل پڑھتے ہیں، فضائل علی کے ہیں، حمد اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے.
اس لیے تو علی کا ذکر عبادت ہے یار. سمجھ تو صحیح لالا, کیسے کھول کے پلائے جعفر تجھے یار. تھک گئے ہو تو مجھے ابھی فرما دیں, میں تو آپ کا خادم ہوں سرکار, جہاں تک آپ چلیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. جو تھک بھی ہے, کون سا دروازہ بند ہے, باہر جا کے پانی شانی پیے. ہاں بھی کوئی رکاوٹ ہے, حسین کا گھر ہے یار. اللہ اور حسین میں بڑا کتنا, اللہ بہت بڑا کریم ہے, لیکن حسین بھی بڑا کریم ہے. عبادت اللہ بھی کرواتا ہے, عبادت حسین بھی کرواتا ہے, وہ بھوکے رکھ کے کرواتا ہے, حسین کھلا کے کرواتا ہے. پھر جب اللہ کی عبادت کرو تو ادھر ادھر دیکھنا کرو, تو پھر وہ نماز باطل عبادت. اللہ کہتے ہیں منہ پہ ماروں گا تو نے ادھر ادھر دیکھا تھا. حسین کی عبادت میں پیچھے دیکھ, آگے دیکھ, ادھر دیکھ, موجے کر. بڑا مزہ آ رہا ہے پہلے ذکر میں, مولا کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا. کوئی خاص راضی ہو رہی ہے کوئی ہستی آپ پر, پتہ نہیں کون ہے بھیجا. 14 کے 14 ہی راضی ہیں, 14 کا اللہ ہی راضی ہے. اللہ بڑا ہے. ایک لفظ کہنے ہے, اس کے لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں. پوری دنیا کے کافی ملکوں میں حسین کی نوکری کی ہے, پاکستان کے کونے کونے میں کی ہے, آپ کی بھی ڈھیر ساری کی ہے, کرتے رہیں گے. ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جس کو سمجھتا, یا میں نہیں سمجھا سکا پھر میری کمی ہوگی, آج تک نہیں ملا. گھر ہے میرا اپنا. اللہ بڑا ہے. ایک بڑے کو 2 چھوٹوں نے مل کے پہچان لیا. میں ایک ڈھونڈ رہا تھا, یہاں تو کافی سارے مدد فرمانے لگ گئے. فرقان صاحب, ایک بڑے کو, رسول اللہ سے چھوٹا, علی دونوں سے چھوٹا, اور جن کا چھوٹا علی ہو اللہ جانے ان کا بڑا کیا ہوگا. دو چھوٹوں نے ایک بڑے کو مدد فرمائیں گے جی. ایک بڑے کو 2 چھوٹوں نے مل کے پہچان لے گیا. اب سیٹ چھوٹی ہوگی, سرکار آگے, اللہ سے تو چھوٹے ہیں نا, لیکن پہچاننے کے لیے ایک بڑا چاہیے. اللہ ملا اور ایک چھوٹا ملا علی, ایک چھوٹا ایک بڑا. علی ہے دونوں سے چھوٹا, لیکن علی کو پہچاننے کے لیے 2 بڑے چاہیے. واہ بھائی واہ, آپس میں باتیں پہلے کر لو. بہت برا لگتا ہے وہ بندہ جس کی توجہ ہٹ جائے. علی ہے دونوں سے چھوٹا, لیکن ایک چھوٹے کو پہچان کے لیے 2 بڑے چاہیے. تو پھر کیوں ٹکرے مار رہا ہے یہ نطفے کی پیداوار, قدم قدم پہ نجس ہو جانے والے. یہ تو فیصلہ ہے تقدیر کا یار, علی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہی نہیں. آپ کو واہ واہ ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. قسم سے قبر تک جعفر ملازم ہو گئے. تھک گئے ہو, جو تھک گئے ہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائیں, باقیوں کے بلند. حیدری سبحان اللہ. ادھر بھی زیارت کر لیں مومن بھائی جان, مہربانی شکریہ. آپ سردار عزادار جو خوش بیٹھے ہو, چلو مسکراتے رہو تو یہ بھی عبادت ہے. علی کے فضائل میں مسکرانا حلالی ہونے کی دلیل, یوں نہیں کرنا. کرنی چاہیے تھی. شکوہ کر رہا ہے نا. عمران بھائی بیٹھے کراچی رہے اور کہیں گے لاہور والوں نے میری عزت نہیں کی, تو سارے لاہور والے کہیں گے نا بھائی آپ آتے تو صحیح, تشریف تو لاتے. پھر شکوہ کرتے ہم نے عزت کی نہ کی. بے بدن ہو کے شکوی بھیج رہا ہے. آئے آئے آئے, بس 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 مجھے مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا. وہ ایک بھی ہوا تو میرے لیے 10 دن کافی ہے. تو بدن ہی نہیں رکھتا مالک تیرا, جسم مانے تو مشرک بنتے ہیں, شکوہ نہ مانے تو بھی مشرک بنتے ہیں. تو آتا تو صحیح, پھر ہم سے شکوہ کرتا کہ ہم نے عزت کی نہ کی. اللہ کہتے ہیں تو جاہل ہے, اندھے ہو تم.
تم بینا اندھے ہو، یعنی دیکھنے والے اندھے ہو۔ مالک وہ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں میں آتا رہا، تو نے پہچانا ہی نہیں۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو اکبر کے نوکر جوان بیٹھے ہو۔ ایک دفعہ میرا دل کر رہا ہے علی کو سلام کریں یار، حیدری۔ یہ ظہور توحید ہے آل محمد کا زمین پہ آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے 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 آئے، سبحان اللہ۔ جو خوش بیٹھے ہو سارے خوش بیٹھے ہو، بس ہر چہرے پہ مجھے مسکراہٹ نظر آ رہا ہے۔ ظہور توحید ہے، کیونکہ اللہ کا ایک نام ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ غیر بھی ہے۔ ڈر لگتا ہے نا کہ ادھر ادھر نہ پکڑی سے پھرتے علی نہ سے ذوالفقار نکال لے، ٹکڑے کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ توحید کے دشمن کو علی نہیں بات کرتا، مصطفیٰ کے دشمن کو علی نہیں بات کرتا۔ وہ اللہ اور نبی حق رکھیں گے، وہ دونوں بھی علی کے دشمن کو۔ محمد کہتا ہے یہ میرا امت ہی نہیں ہے، علی کہتا ہے میرا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کاش جو کوئی پڑھتا سنتا یہاں بیٹھ کر میں، اللہ کہتے تم میں سے جو بھی میں اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ ایسی آیت ہے، ادھر والے تو چپ ہی کر گئے ماشاءاللہ۔ مولا آپ پہ رحم و کرم فرمائے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ حیدری اپنے رب سے ملاقات کا، من کانا یرجو لقاء ربہ، من کانا جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، وہ دو کام کرے رب ملے گا۔ مالک جلدی بتا، سارے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تیری تلاش میں پھر رہی ہے دنیا۔ اس سے دو کام کرے تو مل جائے گا۔ لیکن فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرنا، نیک عمل سارے کرتے ہیں۔ عمل صالح کرنا ہے۔ چلو اس پہ بھی آیت پڑھتے ہیں کہ صالح عمل میں اللہ نے کیا فرمایا، ہم سمجھتے ہیں نماز صالح عمل ہے، ایک عمل، اچھا عمل، واجب عمل، لیکن اللہ نے کچھ اور کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو پہلے تو ایمان لائے، پھر انہوں نے عمل صالح کیے، پھر نمازیں پڑھی۔ اللہ نے نماز کو علیحدہ شمار فرمایا ہے، عمل صالح کو علیحدہ۔ صالح عمل کرو رب ملے گا، ملے گا، ملاقات کرے گا۔ اگر زمانے میں 14 نہ ہوتے تو شاید پوری دنیا ہی مشرک ہوتی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر ہم یہ مانے کہ قیامت والے دن یا قبر میں یا حشر میں یا معاذ اللہ خواب میں یا سامنے یا کہیں بھی رب مل جائے گا تو یہ شرک ہے۔ بے بدن کی ملاقات کی کیسے خواہش کر رہے ہیں؟ جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا وہ کیسے ملے گا؟ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا کیسے ملے گا؟ فرمایا جو ہم سے ملے گا سمجھو اس نے مل۔ ہماری زیارت ہی زیارت خدا ہے، ہمارا چہرہ ہی چہرہ خدا۔ ہاتھ چاہ یار، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے ماشاءاللہ۔ کیا نور برس رہا ہے میرے 12ویں کی بارگاہ سے۔ حیدری 10-12 منٹ کی گنجائش ہے نا؟
اتنے تو دو گے نا وقت تھوڑا سا، اتنا میں مانگ رہا ہوں آپ سے جی. اچھا بسم اللہ، بسم اللہ ہی سمجھو کہ آپ نے قرآن ختم کر لیا. ابن عباس سے میرے مولوی نے کہا پورا قرآن اللہ نے سورۃ یاسین میں رکھا ہے، سورۃ یاسین الحمد میں رکھی ہے، الحمد بسم اللہ میں رکھی ہے، بسم اللہ کی بے میں رکھی ہے، اور ساری بے کے نقطے میں رکھی ہے. اور نقطہ میں علی کو نکال لو نا تو پھر عادت ہے، عبادت نہیں ہے. بے سے نقطہ ہی کیا تو عادت ہی ہے نا. ہم لوگوں کے بھلا کرتے پھرتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. بھلے تو زمانے ہی نہیں. سلامت رہے آپ، عمل صالح کرو، رب ملے گا. کیا کریں اگر تو کئی روزے دار ہے ماشاء اللہ، 75 فرقے سے رب ملے گا. لیکن وہ کہتے ہیں میں اس سے ملوں گا جو عمل صالح کرے گا. آپ جی ہیں تفسیر آخری صفحے پر آپ کے 11ویں شہنشاہ سے پوچھا گیا مولا وہ کیا ہے عمل صالح جو ہم کریں اور رب ملتا ہے؟ فرمایا علی کی ولایت. حلالی جوان کا یہ ثبوت ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں آپ کی طرح. علی ولی اللہ، سارے مل کے بلند حق علی ولی اللہ. یہ ہے ولایت والوں کی بارگاہ. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ حیدری. یعنی جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ عبد صالح ہے. نہ یار کھا گیا جملہ میرا. جو صالح عمل کرے گا اسے عبد صالح ہی کہا جاتا ہے نا. اچھا حضرت اس کو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، پانی بڑھتا گیا، پہاڑ ڈوبا، نوح کے بیٹے کے پاؤں ڈوبے، گھٹنے ڈوبے، شکم ڈوبا، سینہ گردن تک پانی یہاں تک آیا، یوں کرنے لگا. اندر کے حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کی محبت جاگی. اللہ کی بارگاہ میں التماس کی مالک کوئی ہے گنجائش، بیٹا ہے میرا. اللہ کہتے ہیں لیسا من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح اب یہ تیری نسل سے نکل گیا ہے چونکہ اس کا عمل صالح نہیں. اے نوح کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے، اللہ کہتا ہے تیری نسل سے نکل گیا. تو علی کو بھاؤں کے بندہ کیسے بنا پھر؟ سبحان اللہ. دا تھوڑی ہو گئی ہے، اگر انصاف کرو تو تھوڑی ہے، قسم سے تھوڑی ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو باقی مہربانی آپ کی. خیرات لے لو حیدری. مالک آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو نے آدم سے کہا کہ بیٹے کا عمل صالح نہیں. کیا بات ہے، اچھے لگے، قسم سے اچھے لگے. جو قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، تو آدم سے نہیں کہا بیٹے کا عمل صالح نہیں. قتل رہے. یعقوب کے بیٹوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، نہیں کہا کہ تیرے بیٹوں کا یعقوب عمل صالح نہیں. چڑھا تو کشتی پہ ہی نہیں، نسل سے بھی خارج، عمل بھی غیر صالح. اللہ کہتا ہے میں دنیا کا گناہ برداشت کر سکتا ہوں، حجت کو پھونکنے والا برداشت. سبحان اللہ. کیا بات ہے جو 50-55 منٹ کے بعد بھی آپ تازہ دم مجھے نظر آ رہے ہیں. کنجوس ہے وہ بندہ جو علی علی نہیں کرتا ہے. اور پیسے روپے میں بندہ کنجوس ہوتا ہے، علی کو سلام کرنے میں کیڑی کنجوسی یار. ہاتھ بلند کرو، سارے علی والے بیٹھے ہو. حیدری کلندر. کتنا کریم ہے حسین. جو عمل صالح کرتا ہے وہ عبد صالح ہوتا ہے. اور اب جب کربلا جاتے ہیں تو وہاں پر جب زیارت پڑھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ زیارت پڑھے، حضرت عباس کو بھی عبد صالح کہتے ہیں. ہر شہید کو عبد صالح کہا جاتا ہے. یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو عبد صالح،
اگر 71 کی زیارت اکٹھی پڑھیں، حسین 72 میں 71 کی زیارت اکٹھی پڑھیں تو پھر کہا جائے گا السلام علی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالحین عباد پر سلام۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں حضرت صاحب تو دوسرے سلام میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام، 72 پر بھی سلام۔ غور آ گیا ہے نماز میں، اور کیا مانگتا ہے علی کا شیعہ؟ علی کی سگی اماں کو بھی پتا نہیں چلا تھا کہ علی کیا ہے، مجھے اور آپ کو کیا پتا چلے گا کہ وہ ظاہر ہوتا رہا، صورت مصطفیٰ میں ظاہر ہوا، کسی نے پہچانا تو وہ سلمان ہو گیا، وہ صورت مرتضیٰ میں ظاہر ہوا، پہچانا تو ساسا بن سہان عبدی ہو گیا، وہ صورت حسین میں ظاہر ہوا تو پہچاننے والا سلمہ ہے۔ رضا میں جملہ کہنے لگا ہوں، غفران صاحب میں ہاتھ باندھ کے جملہ آپ کی طرف ہدیہ کر رہا ہوں، جس نے علی کو پہچانا وہ ساسا بن سہان عبدی ہو گیا، مصطفیٰ کی معرفت حاصل کی تو سلمان ہو گیا، اور جس نے حسین کو پہچانا وہ سلمان نہیں عباس ہو گیا۔ اب جس نے ہاتھ اٹھایا ہے قسم سے میں اس کا نوکر ہو گیا ہوں، غازی کی قسم سلام کر رہا ہوں اس کو۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ بلند کرو، آپ غازی کے نوکر بیٹھے، تھکو نہیں، مولا آپ کی طاقت دے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، میں دل سے دعا دے رہا ہوں آپ کو۔ حیدری یا علی مدد۔ پہچانتے آئے، مرتبے لیتے گئے، پہچانتے آئے، مقام لیتے گئے، پہچانتے آئے، منزلیں طے کرتے گئے۔ آپ جی مولا آپ کی بھانجی کو صحت عطا فرمائے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، میرے بھائیوں کی دعائیں قبول فرمائے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہوتی ہیں مالک، ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو پہچانتے آئے، مقام حاصل کرتے گئے، پہچانتے آئے، مقام حاصل کرتے گئے۔ کچھ کل نہیں، کچھ تو پھر جنت بے چلتا ہے، پھر جنت مانگنی نہیں پڑتی، پھر مٹی کے بھاؤ بولی لگا لیتا ہے۔ بڑا ناز ہے علی کے چھٹے درجے کا نوکر ہے یار، 10ویں پر سلمان ہے، چھٹے پر بہلول ہے، جو چھٹے والا ہے وہ جنت بیچتا ہے، 10ویں والا اگر علی کی معرفت ہو جائے تو پھر علی مدینے سے مدائن جاتے ہیں جنازہ پڑھانے۔ یار تھک گئے ہیں آپ، چلو میرا گزارا ہو رہا ہے، آپ چپ کر جانا، میں آپ کو جلدی پڑھ رہا، بڑی دیر کے بعد آپ اجازت دی، چلو کل پھر حضرت سلمان کی اس پلنگ کے قریب گئے جہاں لیٹے ہوئے تھے، جیسے علی قریب گئے سلام بار اٹھ کے بیٹھ گیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ علی فرماتے پھر واپس لوٹ جا، سلمان سے مشیت توحید بھی کوئی چیز ہے نا تاریخ میں۔ تو پہچانتے ہیں حسین ہوتا گیا، قدر کرنے والے مرتبے حاصل کرتے گئے، جنہوں نے دیکھ کے پہچانا وہ مقام حاصل کرتے گئے۔ دیکھا علی کو، معرفت اللہ کی ہوئی، دیکھا مصطفیٰ کو، معرفت توحید کی ہو گئی، اور مقام بھی ملتے گئے۔ میں قائم کا جملہ نہیں کہہ رہا، میں جناب کا کہہ رہا ہوں۔ کیا مقام ہوگا مجھے سوچنا رات بستر پہ یا صبح سحری کے ٹائم سوچ لینا، مزہ آ جائے تو مجھے واٹس اپ کر دینا، واہ واہ، میں یہاں نہ کرنا۔ ہمارا کیا مقام ہوگا اللہ اور آل محمد کی بارگاہ میں؟ ہم نے قائم دیکھا نہیں، معرفت تو ہے نا۔ کیسا سفر کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، بڑی مدد کی آپ نے میری،
मुश्किल तरीन चैप्टर है कायम पढ़ना, पढ़ने वाले चले गए। मदद करते रहोगे तो शायद थोड़ी बहुत मैं गुजारिश कर सकूं। वो ज़ाहिर होता रहा, 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 ज़ाहिर होता रहा। अली ने कुछ करके बताया कि वो ऐसा है, मुस्तफ़ा ने कुछ करके बताया कि वो ऐसा है, हसनैन शरीफ हसन मौला ने करके बताया वो ऐसा है, हुसैन ने कुछ ऐसा करके बताया कि धड़ करबला की धरती पर है, सर नो के नेज़ा पर है, और वो बोल रहा है कि हुसैन ने बताया है कि बगैर बदन के अल्लाह बोलता है। जियो, ये सिफात तौहीद का मजहर मेरा मुर्शिद हुसैन है। ये दलील है हुसैनियत उसकी बका पर। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर होता रहा, ज़ाहिर होता रहा, फिर वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जो चीज इंतहा को पहुंचे उसका उलट हो जाता है। ठीक है ना, अल्लाह ज़ाहिर हुआ फिर गायब हो गया। इसलिए जो पहली बात नहीं की थी, वो इलाही मजहर गैबत इलाही है, कायम अल्लाह की गैबत का मजहर है। बता रहा है कि वो कैसा है भी और गैब भी। वो ऐसा है जैसे मैं हूं भी और गैब भी हूं। ये ईमान के इम्तिहान का जमाना चल रहा है आपका और मेरा। ये किसी चीज का इम्तिहान नहीं है, क्योंकि उलझा दिया गया है ना, पैसा रुपया रोजगार ये वो तंगदस्ती परेशानी रिस्क कम महंगाई, इसमें उलझा दिया गया है ताकि लोग ईमान से निकले। महंगाई याद रहे, रोटी याद रहे, बच्चा याद रहे, बीमारी याद रहे, हॉस्पिटल याद रहे, बिल याद रहे, किराया याद रहे, ताकि वो भूल जाए। ये ईमान का इम्तिहान है। ये गैबत का ज़माना में इम्तिहान है। अब है पुल्ले सरात जिस पे चल के 12वें तक पहुंचना है, जन्नत में नहीं। जन्नत छोटी बात है। अब दाद ना भी मिले तो खैर है, समात तो आपकी है ना, बस मैं भी करीब आ गया हूं, फिर कल यहीं से शुरू कर लेंगे। कि पुल्ले सरात पे चढ़ के जन्नत में जाएंगे, वो जाएंगे, मैं उसका इनकार थोड़ा कर रहा हूं। जिसने जाने पुल सुल पे गुजर के वो जाए। हमारी यही है कि अब ये नाजुक जमाने में कायम रहना है। कायम की क़यामत तक आने पर कायम की नालैन की सदाकत पे कायम रहना है। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, कायम करो, कायम। और यार जिसे कायम का नहीं पता उसने दाद क्या देनी है। कायम नाम है तेरे बार में मौला का यार। अब मन होवा कायमुन अला कुल्ले नफ्सिन, अल्लाह कहते हैं वो कैसा है जो हर नफ्स के ऊपर खड़ा है। सुभान अल्लाह, मेहरबानी आपकी वाह वाह मेरे लिए काफी है। अल्लाह भी कायम है, बारवा भी कायम है, कायम के साथ है, कायम के अमर है, खड़ा है हर नफ्स के ऊपर, देख रहा है भी गैब। मालिक गैब रहकर हिदायत भेज रहा है तेरा बारवा। चाहे होता चाहे 1400 साल 1500 साल 2000 साल 25,000 साल जितना भी हम रहते शहनशाह होते तो जाहिर ना, क़यामत में क्यों हिदायत का चश्मे जारी कर रहा है। अल्लाह कहते हैं मैंने किसी का घमंड तोड़ा है। मालिक किसका घमंड? फरमाया मलाउन बेहया बेगैरत शैतान का, कि जब वो वहां से निकला था तो उसने चैलेंज किया था कि मैं गुमराह करूंगा। अल्लाह ने उसे ये नहीं कहा कि आप गुमराह नहीं करेगा या तू नहीं कर सकता, कह सकता है। फिर ऐसा चैलेंज करे तो फिर बराबरी भी है ना, कि तू करेगा मैं नहीं करने दूंगा। अल्लाह है, कैसे कर देगा उसको गुमराह। अल्लाह कहते तू चल कर, मैं भी हिदायत के चश्मे जारी करूंगा। शैतान ने पता क्या कहा था? उस मलाउन ने कहा था इज्जत देखा, तेरी इज्जत की कसम मैं गुमराह करूंगा। मैं भी हिदायत करूंगा। तो आगे उसने कहा मैं तो छुप के गुमराह करूंगा, तेरे हाथी जाहिर हो के हिदायत करेंगे। अल्लाह कहते तेरा घमंड तोड़ा जाएगा। तेरे इस चीज का जवाब मैं दे के रहूंगा।
میں بھی ایسا ایک ہادی رکھا ہوا ہے جو ہوگا غیبت میں ہے، اور میں چکر میں رہا ہوں سرکار کے شیطان کیا گمراہ، نماز نہیں پڑھی شیطان نے گمراہ کر دیا، روزہ نہیں رکھا شیطان نے گمراہ کر دیا، جھوٹ بول لیا شیطان نے گمراہ کر دیا، یہ سارے الزام شیطان پہ، نماز خود نہیں پڑھی گمراہ اس نے کر دیا۔ شیطان نمازی کو گمراہ نہیں کرتا کہ تو نماز نہ پڑھ، تو مسجد سے نہیں روکتا، خود بہت بڑا نمازی تھا، ہوگا، ہے شاید۔ میرا دل کرتا ہے میں وہیں پہن ڈال کے آپ کا بوسہ لے لوں۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے اسے کہا نہیں تھا ماما نا کان تسجد لما خلقت بیدی، یہ بدبخت مجھے سجدہ کرتا ہے، اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو میرا سوال ہے آپ پر، آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دے نہ دے آپ کی مرضی ہے۔ شیطان اللہ کے سجدے سے نہیں روکتا، حجت کے سجدے سے روکتا، وہ بھی غیبت میں بیٹھ کر ہدایت ہم جیسوں کو دے رہا ہے۔ کر سجدہ نجف جا کے، کر سجدہ، ہاتھ نیچے ہو گئے ہیں نا۔ ایک باری تو ہاتھ بلند فرما لو جو جب ناراض نہ ہونا ہے حیدری۔ ختم ہوگی میری پڑھائی۔ امیر المومنین آپ کو سلامت رکھے، زمانے کا امام آپ کے ہمیشہ گھروں پر، میرے بھائیوں پر، آپ سرداروں پر اپنا سایہ قائم رکھے، دل سے دعا دے رہا ہوں۔ ختم ہوگی پڑھائی۔ وہ غیب ہے اور ہے، ایسے غیب ہے جیسے اللہ غیب ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، میں نہیں، ممبر پہ کیسے انکار کریں؟ لوگ دعوے کیے کہ مجھ سے بارے میں ملے، مجھ سے امام ملے ہوں گے، مولا کی مرضی ہے، میں ان کی مرضی میں کیسے ہاتھ ڈالوں؟ باقی وہ ویسے غیب ہے جیسے اللہ غیب ہے۔ اللہ ملا ہے نا تو پھر 12واں بھی ملا ہوگا، ورنہ 12ویں کا کوئی نمائندہ ہی ملا ہے آپ کو؟ میرے شہنشاہ نے اتنا تو ترس فرما دیا کہ کوئی اپنا نوکر بھیج دیا ہے کہ جا اس کا حوصلہ بڑھا کے آ۔ علم جفر کا ریحان بھائی ایک بڑا ماہر تھا، علم جفر بہت بڑا علم ہے، اس کو وہ بڑا علم ہے جی، وہ بڑا کھپنا پڑتا ہے۔ اس نے پوری دنیا صحیح انکل، پوری دنیا کا حساب لگایا، اس ٹائم اللہ کی پوری زمین جتنی اس پر قائم کہاں ہوں گے؟ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اسے جواب ملا کہ وہ عراق میں ہے۔ اچھا، پھر اس نے پڑھا عراق ہے، عراق کے کس شہر میں ہے؟ یہ تو میں جلدی بتا رہا ہوں، اس بیچارے کو اتنا وقت لگا ہوگا جی۔ کوفہ میں، کوفہ کے کس محلے میں، فلاں میں، کس گلی میں، فلاں میں، کس گھر میں، فلاں میں پہنچ گیا۔ ایک بندہ وہ کہتا ہے کرسی پہ بیٹھا، ایک نیچے بیٹھ کر نا جوتیاں گانٹھ رہا ہے، ٹانکے لگا رہے جوتیوں کو، یہ بھی جا کے پہنچ گیا۔ تو جو وہ کہتے ہیں کھڑکی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی، وہ جوتی جو گانٹھ رہا تھا اس نے بھی چھلانگ لگا دی، کھڑکی سے نیچے والے سے نے آواز دی، پہنچ گیا تھا، چھلانگ سے رہ گیا۔ واہ 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 جی جناب، یہ تو بڑی محنت ہے میرے بھائی کی اور میرے بھائیوں کی، مولا ان کو سلامت رکھے۔ یہ معرفت ہو رہی ہے، جب قبر میں ہم جائیں گے ہم سے علی کے بارے میں اتنا نہیں پوچھیں گے جتنا 12ویں کے بارے میں پوچھیں گے، جو کہ ہمارے وقت کا امام ہے۔ سار مارو یا اونچا بولو، علی کے فضائل پہ آسمان پہ چلے جاتے ہو، چونکہ 12ویں کے فضائل جلال کا مزار ہے، ہاں بندہ ابھر نہیں سکتا۔ اور یار مجھے کافر کہنے سے اگر کسی کو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو کہہ لے، اگر علی والوں کو کافر شافر کہنے سے کسی کے بچے پال رہے ہیں تو پال لے، ہم کسی کے بچوں کے رزق کے دشمن نہیں، بنگلے شنگلے پاک، گاڑیاں شاڑیاں لے، یہ وہ پروازے شروازے کر ہمیں کافر کہتا رہے، ورنہ یہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے؟ کام سارے کرتے ہیں، الزام ہم پر کیوں ہے؟ اور جمعے کے دوسرے یا پہلے خطبے میں اللہ سے لے کر قائم تک سب کا نام ہم لیتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھی جناب بیٹھے رہتے ہو، 12ویں کے نام پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، جھک جاتے ہیں۔ وہ کتنا جلال خدا کا مظہر ہے۔ وہ مدائن میں ایک واقعہ نہیں ہوا تھا، آپ کے بچوں نے رسالوں میں پڑھ لیا ہے یار، جنتریوں میں آیا واقعہ،
کہ انار کے اوپر کچھ نام لکھے گئے تھے، تو بادشاہ کو انہوں نے کہا جی اب تو دیکھو نا کہ جنت کا پھل ہے انار، اس پر نام لکھے گئے ہیں تو اب تو شیعوں کو کافر قرار دو۔ اس نے کیسے کیسے دوں، شیعہ مولویوں کو بھی بلا لو، تو شیعہ علماء بھی پہنچ گئے۔ ہاں بھی کیا جواب ہے تمہارا ان کے سوال کا، یہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 40 دن چاہیے، 40 دن کے بعد جواب دیں گے۔ پہاڑ پہ چڑھ گئے، گربان کھولے، امامے پھینکی، جوتیاں اتاری، آستینیں نے الٹی، استغاثہ پڑھا 12ویں کا۔ یہ بھی تو کمال ہے نا، 40ویں دن سرکار آ گئے، جیسے بھی آئے، نمائندہ بھیجا، خود ہے جیسے بھی ہے، بتا دیا کہ ان کے سانچے بنائے تھے، انہوں نے اناروں پہ چاڑے، وہ جیسے انار بڑھتے گئے تو وہ ناپ نقش ہو گئے۔ ان میں سے ایک عالم نے پوچھا سرکار 40 دن ہو گئے، 40 دن انتظار کروایا ہمیں۔ اس وقت جلال میں آ کر میرے شہنشاہ فرماتے اپنی بد اعتقادی کا دھبا مجھ پہ نہ لگا، تو نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، اگر تو کہتا میں ابھی جواب دیتا ہوں تو میں تیرے ساتھ کھڑا تو تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے شہنشاہ کی رعیت، یہ ہے میرے بادشاہ کی رعیت۔ جی 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 جی، ہاتھ اٹھا لو، دعا ہے یار، اللہ جل۔ ختم ہوگی پڑھائی، ناراض نہ ہونا، نیاز بھی آ گئی، حیدری آئی۔ اللہ کی قسم، یہ 6 رضا نے ڈالی ہے 2 کیمروں والی، مکتے گا بھی یہی، یہاں تک آ گئی ہے، مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ مجھے اللہ کی قسم، اللہ کی پاک ذات کی قسم، اتنی بڑی قسم کھائی ہے، سرکار مصطفیٰ کی قسم، شہنشاہ مرتضیٰ کی قسم، 5 12 14 کی قسم۔ غیبت صغرا میں بھیجن کتاب لکھی گئی تھی، الغیبت، جو میرے مولا نے علامہ نعمانی نے لکھی، غیبت نعمانیہ سے بھی یاد کی جاتی ہے۔ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے 15 شعبان کو، تو 40 روز سرکار غیب رہتے، اور 40ویں دن پھر سیدہ نرجس کی جھولی میں تشریف لاتے، پھر ایک دن اپنی اماں کے ساتھ رہتے، پھر غائب ہو جاتے، پھر 40 روز رہے۔ آخر 1 2 دفعہ ہوا تو جناب نرجس خاتون نے پوچھ لیا جناب عسکری مولا سے، یہ 40 دن کہاں رہتا ہے؟ فرمایا حجاب خدا میں۔ تیرے لیے اس لیے بھیجتا ہے کہ ماں کی ممتا جو نا تڑپتی ہے، تاکہ نرجس بھی خوش رہے، اللہ بھیجتا ورنہ وہ نہ بھیجے۔ وہاں کیا سرکار فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس آخری حجت کی پرورش کوئی بندہ کرے۔ ایک دو ہاتھ یہیں پہ رکھنا، ہاتھ یہیں پہ رکھنا، نیچے نہ کر لینا۔ اللہ خود تیرے بیٹے کی پرورش اور تربیت اور پرورش کر رہا ہے۔ تو یہ تو میں بچہ جب تھا تب سے سن رہا ہوں کہ مصطفیٰ کو ابو طالب نے پالا، علی کو ابو طالب نے پالا۔ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ آتا ہے، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ جسے ابو طالب نے پالا اسے مصطفیٰ بن گیا، جسے ابو طالب نے پالا وہ علی مرتضیٰ بن گیا۔ ابھی بھی چپ بیٹھے ہو، جسے خدا پالے وہ کیا بنے؟ ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ شہنشاہ معظم کے صدقہ میں میرا مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے، میرے بھائیوں کی دعائیں قبول فرمائے، مولا رحم و کرم کے دروازے کشادہ فرمائے، اپنی معرفت مزید عطا فرمائے، اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمائے، سوائے غم آل محمد کے میرا مالک دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ مرحومین کے درجات، اس خان وعدہ کے مرحومین کے درجات، سلمان بھائی ہمارے بابا جان جو اس گھرانے کے اور نام لیے ہیں، فرقان صاحب نے، ان کے ملت کے شہداء، آپ کے مرحومین سب کے مولا درجات مزید بلند فرمائے۔ مدبر مجتبیٰ سمیت مالک بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو میرا مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، مقروضوں کو میرا مالک قرض سے نجات عطا فرمائے، بے گھروں کو شہنشاہ گھر عطا فرمائے، حج و زیارات مولا نصیب فرمائے، کسی کا مولا محتاج ہی نہ فرمائے، شہنشاہ کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو مالک کی زیارت نصیب فرمائے، امام زمن کے منتظرین میں شمار فرمائے، مالک کے پاک لشکر میں شمار فرمائے، امیر المومنین کے حلالی موالی نوکروں میں شمار فرمائے، عزاداران حسین میں شمار فرمائے۔ ربنا 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 تقبل منا انکا
انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیارت